ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے پھر ایک بار رمضان المبارک کے پرمسرت موقع پر ہم لائے ہیں آپ کے لیے خصوصی پروگرام رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ دین کی شان ہے ماہ رمضان، دین کی شان ہے ماہ رمضان۔ پروگرام کی میزبانی سے لے کر اختتام تک تمام تر ذمہ داری طلباء و طالبات کی۔ پروگرام میں شریک طلباء و طالبات اپنے ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک خوبصورت پروگرام پیش کریں گے۔ جس کو دیکھو عبادت میں مشغول ہے، یہ ازل سے مسلمان کا معمول ہے، اس مہینے کا کرتے ہیں سب احترام۔ طلباء و طالبات کے لیے اسناد امتیاز، اساتذہ کرام کے لیے خراج عقیدت، بہترین پروگرام پیش کرنے والی ٹیم کے لیے اول، دوئم اور سوئم کی ٹرافیاں ریڈیو کویت اردو سروس کی جانب سے روزاداروں آؤ قرآن پڑھیں، آؤ روزادار۔ آئیے سنتے ہیں رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، کس مہینے کو رتبہ یہ حاصل ہوا، اس مہینے کی عظمت پہ میرا سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے رمضان المبارک کے پرمسرت موقع پر جیسا کہ ہر سال ہم لوگ کچھ نئی چیز لے کر آتے ہیں، اس دفعہ بھی ہم نے تھوڑی سی تبدیلیاں کی۔ ان گزشتہ 9 سالوں میں جو پروگرام ہم نے آج تک نہیں کیا تھا، آج 10ویں سال میں داخل ہونے کے بعد وہ پروگرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے اور خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ اس پورے پروگرام کے اندر ریڈیو کویت اردو سروس کے اناؤنسر نہیں ہیں۔ جی ہاں سامعین کرام، یہ پورا پروگرام شروع سے لے کر آخر تک ان بچوں کی محنت ہے، ان کی کاوشیں شامل ہیں ساری۔ ان کے اساتذہ نے جتنی ان کے پر محنت کی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ ان کی محنتوں کا ثمر اس وقت ان کو ملے گا جب آپ کی رائے ہم تک پہنچے گی۔ آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کریٹر ایجوکیشنل سینٹر کی طلباء و طالبات ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں، جو کہ آپ کے سامنے بہت تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ مہا عبداللہ اس پروگرام کو شروع سے لے کر آخر تک چلانے کی کوشش کریں گی۔ مہا عبداللہ، کریٹر ایجوکیشنل سینٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت اردو سروس کے رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام رمضان کے رنگ ہمارے سنگ میں کریٹر ایجوکیشنل سینٹر کے طلباء و طالبات کے ساتھ میں ہوں مہا عبداللہ۔ سامعین اکرام، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے، جس کے بابرکت ناموں کی تسبیحیں اور تلاوتیں ہوتی ہیں، چڑیوں کی چہچہاہٹ سے لے کر آب شارب کی گنگناہٹ تک۔ تو آئیے ہم اور آپ بھی حریم دل کے خالی خانوں کو اس کار فرمائے حقیقی کے آگے جھکا دیں کہ جس کے کرم فرمایا کے بغیر ہماری کوئی بھی سعی و جستجو کامیابی و کامرانی کی حدود کو نہیں چھو سکتی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی سحر انگیز آواز میں تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بلال شفیق۔ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کے صاحب انوار ہو جائیں۔ بلال شفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان مردود کے شر سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، زندگی کے سخت ترین حوادث کے موقع پر صبر و استقامت لو، نماز سے مدد حاصل کرو، کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ یقیناً ہم تم سب کی خوف، بھوک، مالی و جانی نقصان اور پھلوں کی کمی جیسے امور سے آزمائش کریں گے، اور صبر و استقامت دکھانے والوں کو بشارت دیجیے۔ وہ جنہیں جب کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف پلٹ جائیں گے۔ وہی لوگ ہیں کہ الطاف در رحمت الہی جن کے شامل حال ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یوں تو خدا کی حمد و ثنا کرنا کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں، لیکن جذبہ بندگی میں ڈوب کر دل سے یہ مصرعے نکلتے ہیں۔ آسمانوں پہ ستاروں کو سجاتا تو ہے، اور مہتاب کا فانوس جلاتا تو ہے۔ یہ تیری شان کریمی ہے کہ ہر بندے پر عقل و حکمت کے خزینوں کو لٹاتا تو ہے۔ سامعین اکرام، حمد باری تعالیٰ کا شرف حاصل ہے نواز صفدر کو، جو ایک خوشگلو اور حمد و نعت کے الفاظ کو تسبیح کے دانوں کی طرح پرو کر زبان سے ادائیگی کا فن جانتی ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ نواز صفدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال۔ تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ہم دو ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں۔ تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ شکریہ نواز صفدر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کرنے کے لیے آ رہی ہیں گل بشریٰ عبدالبشیر۔ آپ کے سماعتوں کی نظر۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کی والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی
کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ. جزاک اللہ خیر. سامعین کرام، ہماری ساتھی مہک وحید ہمارے سینٹر کی ذہین طلبہ ہونے کے علاوہ ایک اچھی مقرر بھی ہیں اور آپ کے لیے رمضان کی سوغات لے کر آئی ہیں. مہک وحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے. یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا یہ عالمی موسم ہے. جو خوش نصیب ہوتا ہے وہی اس مہینے کی قدر کرتا ہے. قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی گئی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اسے روزے رکھنے چاہیے. جہاں یہ موسم برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کا سنگم ہے، وہاں اسی مہینے میں روزے کا ربط و تعلق نزول قرآن سے ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی لکھتے ہیں کہ کسی اور مہینے کا تعین ہونا ہی تھا تو اس کے لیے رمضان کے مہینے سے بہتر کوئی اور مہینہ نہیں تھا جس میں قرآن نازل ہوا، ملت اسلامیہ کی بنیاد مضبوط ہوئی. روزے اور قرآن کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں تلاوت قرآن کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ فیاض و سخی تھے، لیکن جب ماہ رمضان آ جاتا تو آپ کی سخاوت و فیاضی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی. رمضان میں زمانہ و مکان پر ایک روحانی فضا چھائے رہتی ہے، نیکی کے جذبات ابھرتے ہیں اور برائی کے عوامل کمزور ہو جاتے ہیں. قرآن کریم نے یہی انقلاب پیدا کیا اور ہر سال رمضان آ کر اسی انقلاب کی یاد دہانی کراتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے ورد قرآن سے زمینوں آسماں پر نور ہے، سجدائیں ریزی سے جبیں نور سے معمور ہے، دل نوافل کی لطافت سے بہت مخمور ہے، لذت افطار سے پیروں جواں مسرور ہے. شکریہ. شکریہ مہک وحید. سالک بقول تندرستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے. اور اب صحت اور تندرستی کے بے شمار مفید باتوں کے خزانوں کے ساتھ منیبہ عمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں میں صحت و تندرستی ایک بے شبہ نعمت ہے. بالکل درست کہا گیا کہ جان ہے تو جہاں ہے. اگر انسان صحت مند نہ ہو تو دنیا کی تمام رنگینیاں، دلچسپیاں، گوناگون نعمتیں ہیچ نظر آتی ہیں. صحت و تندرستی کے عالم میں انسان کو اس نعمت کی قدر و قیمت کا قطعی احساس نہیں ہوتا، لیکن بیماری، دکھ اور تکلیف جھیل کر اور پھر خوش قسمتی سے بیماری سے اس مکمل شفا یابی پا کر اسے اس انمول اور بیش بہا نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے اور جان ہے تو جہاں ہے. کسی بیمار شخص کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش صحت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی. صحت اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت بڑا تحفہ ہے اور قدرت نے انسانی جسم میں ایک خود مدافعتی انتظام رکھا ہے جو ہمیں بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھنے اور صحت یاب ہونے میں مدد دیتا ہے. ہمارے جسم کے اندر ایسے نظام موجود ہیں کہ ہم جب ان پر غور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے. ہم میں سے ہر شخص 4,500 بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ بیماریاں ہمارے جسم میں ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہیں، مگر ہماری قوت مدافعت، ہمارے جسم کے نظام ان کی ہلاکت آفرینیوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں. مثلا ہمارا منہ روزانہ ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں، مگر ہم جب تیز تیز چلتے ہیں، جوگنگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو ہمارا منہ کھل جاتا ہے. ہم تیز تیز سانسیں لیتے ہیں. یہ تیز تیز سانسیں ان جراثیم کو مار دیتی ہیں اور یوں ہمارا دل ان جراثیموں سے بچ جاتا ہے. ہمارا جگر جسم کا ایک واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے. ہماری انگلی کٹ جائے، بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ کٹ جائے تو یہ دوبارہ نہیں اگتا، جبکہ جگر واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ اگ جاتا ہے. اس اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، مگر ہم لوگ روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں، کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ تندرست اور آباد رکھے، آمین۔ شکریہ۔ آمین ثم آمین۔ سامعین اکرام، کویت کو اپنے فرزندان پر فخر ہے۔ مرحوم شیخ عبدالرحمان سمیت انہی میں سے ایک کویت کے مایہ ناز فرزند ہیں۔ ان کی دعوت کے میدان میں خدمات بے مثال ہیں۔ کریڈل ایجوکیشنل سینٹر کی طلبہ روبا شمیم شیخ عبدالرحمان سمیت کے بارے میں ایک مختصر تعارف آپ کی سماعتوں کی نظر۔ السلام علیکم، میرا موضوع ڈاکٹر عبدالرحمان سمیت ہے۔ میں آپ کو ان کی زندگی کے متعلق چند خوبصورت باتیں بتاؤں گی۔ ڈاکٹر عبدالرحمان سمیت کویت میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ڈاکٹر تھے۔ ان کے ہاتھ پر افریقی ملکوں میں 11 ملین لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 29 سال افریقی ممالک میں گزارے۔ انہیں فاتح افریقہ، رفاہی کاموں کے قائد اور دعوت کے سفیر جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ الام الخیری کے صدر اور جمعیہ اون مباشر کے بانی تھے۔ ڈاکٹر عبدالرحمان سمیت نے 15 اکتوبر سن 1947 کو ایک متوسط گھرانے میں آنکھیں کھولیں۔ بچپن سے مطالعے کے بے حد شوقین تھے۔ انہوں نے حولی میں واقع ایک مکتبہ میں طویل عرصے تک کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اس کتب بینی سے ان کی معلومات میں اضافہ ہوا۔ وہ اگر کوئی کتاب ہاتھ میں لیتے تو خواہ ان کے صفحات کتنے ہی ہوں، ختم کیے بغیر نہیں چھوڑتے تھے۔ میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لندن میں مانیٹر جنرل اسپتال اور کنگز کالج اسپتال میں طبی خدمات انجام دیں۔ پھر کویت لوٹ کر آئے تو صبا ہاسپٹل میں گیسٹرولوجی کے شعبے میں منسلک ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالرحمان سمیت نے اپنی پوری جوانی افریقی ممالک میں گزار دی۔ خاص طور پر ملاوی، کانگو، سنگال، نیجر اور سیرالیون میں آپ نے اپنی رفاہی خدمات کی جال بچھا دی۔ یتیموں، بیواؤں اور فقیروں کی خدمت کر کے فخر محسوس کرتے تھے۔ اس بیچ انہوں نے ہزاروں ڈاکٹرز اور انجینئرز پیدا کیے۔ 4000 سے زائد دائی تیار کیے جو ابھی میدان میں کام کر رہے ہیں۔ بے شمار عیسائی مبلغین کو ان کے ہاتھ پر ہدایت نصیب ہوئی۔ انہوں نے 5700 مساجد تعمیر کی، 860 مدرسے قائم کیے، 4 یونیورسٹیاں قائم کی، 7 ریڈیو اسٹیشنز لانچ کیے اور 168 ہاسپٹلز بنائے۔ تقریباً 15000 یتیموں کی کفالت کی۔ 204 اسلامی مراکز قائم کیے۔ پینے کے پانی کے لیے تقریباً 9500 کنویں کھدوائے۔ دین کی خدمت کے لیے گویا انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ سامعین اکرام، مسجدوں کی رونق اور زیبائش ہمارے ایمان اور دین سے محبت کا تقاضا ہے۔ کویت کی مساجد دنیا کی خوبصورت مسجدوں میں شمار ہوتی ہیں، لہٰذا آئیے سنتے ہیں کویت کی خوبصورت مسجد کے بارے میں برہان نعیم سے، جو ایک ہونہار طالب علم ہیں اور ہمارے آخری مقرر ہیں۔ برہان نعیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں سب کو کچھ معلومات دوں گا مسجد کبیر کے بارے میں، جو کویت کی سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد کویت میں دینی اور ثقافتی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ یہ مسجد کویت کے قلب میں واقع ہے۔ سن 1979 کے اواخر میں یہ مسجد کبیر کی تعمیر کا منصوبہ شروع ہوا تھا اور اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر کے لیے 2,45,000 مربع میٹر زمین استعمال کی گئی۔ مسجد کی تعمیر پر 14 ملین کویتی دینار یعنی تقریباً 43 ملین امریکی ڈالر کا خرچ آیا۔ سن 1986 میں اس مسجد کا افتتاح ہوا۔ آج یہ مسجد خلیج عرب میں فن تعمیر کا ایک عظیم الشان شاہکار اور ایک مینار نور ہے۔ مسجد کبیر کی تعمیر کا خیال مرحوم امیر شیخ جابر احمد الصباح کو سب سے پہلے اس وقت دامن گیر ہوا جب آپ نے اقتدار کو سنبھالا اور ملک کے تمام انتظامی امور پر اطمینان حاصل کر لیا۔ آپ نے اقتدار سنبھالنے کے صرف 2 سال بعد اس کام کو شروع کروایا۔ مسجد کبیر کی مرکزی ہال کے بیچوں بیچ ایک عظیم الشان گنبد ہے جو دنیا کے مساجد میں سب سے بڑا گنبد شمار کیا جاتا ہے۔ یہ گنبد مسجد کے فرش سے 43 میٹر اونچا ہے جبکہ اس کی گولائی 26 میٹر ہے۔ گنبد کے بالکل وسط میں عالمی شہرت یافتہ خطاط محمد الخدار نے اپنی فنکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ انہوں نے نیلے رنگ کے سورج نما گول سیرامک ٹائلز پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام خط کافی میں لکھے ہیں جنہیں اسماء الحسنی کہا جاتا ہے۔ مسجد کبیر میں جملہ 21 دروازے ہیں جن میں 14 مشرق کی جانب، 4 جنوب کی جانب اور 3 شمالی سمت میں ہیں۔ یہ تمام دروازے بھارت سے لائی گئی ساگوان کی لکڑی سے تیار کیے گئے ہیں۔ ان دروازوں پر مختلف خطوں میں قرآنی آیات کندہ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بھارت کے بہترین فنکاروں نے ان دروازوں پر ڈیزائنز کیے ہیں۔ آپ سب کی سماعت کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر یہ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں۔ اتنی روح پر محفل سے اٹھ کے جانے کا تو دل نہیں چاہتا مگر ہمارا وقت ہوا جاتا ہے۔ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا۔
جانے سے پہلے ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آر کی اردو کی ٹیم کو جو ہمیں یہاں پہ آنے کا موقع دیا گیا، اور ہماری پرنسپل مس حنا سلیم اور ٹیچر مس ہادیہ اسد کو جنہوں نے ہماری اتنی اچھی تیاری کروائی، اور آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ سامعین کرام، کویت کی اردو نشریات سے کریٹر ایجوکیشنل سینٹر کے طلبہ طالبات آپ کے سامنے اپنا پروگرام پیش کر رہے تھے۔ یہ تمام باتیں مہا عبداللہ نے بڑی خوبصورتی سے نبھانے کی کوشش کی۔ تلاوت قرآن کریم سے لے کر حمد و ثنا، اس کے علاوہ صحت کے متعلق بہت ساری اچھی باتیں، اور مسجد الکبیر کے تاریخی موقع کی باتیں، اور اختتام تک بہت اچھے طریقے سے پہنچایا۔ یقیناً مبارکباد مستحق ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے ان کی اتنی خوبصورت سی تیاری کرائی، اور میں اگر ججز کے فورم میں شامل ہوتا تو میں یہی کہتا کہ ہماری جتنی بھی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں سب بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں، جس میں ایک اچھا پروگرام یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تمام پروگرام ہماری ریڈیو کویت کی اردو نشریات میں جتنے بھی پیش کیے گئے رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ تمام بہت اچھے ہیں اور بہت اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔